مطابق اور ہماری مصلحت کے مطابق پیش کرتا ہے وہ دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ اگر ہم مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پکا ایمان لائے ہوتے، ہم نے اللہ کے رسول کو واقعی ہمارا اپنا مرشد ہم نے سمجھا ہوتا، ان کے راستے پہ چلنے کی کوشش کی ہوتی، ان کے طریقے پہ چلنے کی کوشش کی ہوتی تو حال مختلف ہوتا۔ صدیاں گزر گئیں، اسلام کا جھنڈا سرنگوں ہے، باطل قوتیں دنیا کے اندر دھندناتی پھرتی ہیں، دنیا کے اندر شیطان کا غلغلہ ہے اور رحمان کی طاقتیں مفلوج کر کے رکھ دی گئی اور ہم نے کی۔ ہم مسلمانوں کا تعلق اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ برائے نام رہ گیا۔ اللہ کے رسول نے جس کام کے لیے محنت کی تھی وہ کام ہم نے چھوڑ دیا، ادھورا نہیں بلکہ مکمل چھوڑ دیا۔ آج مسلمان کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ دنیا کی تمام سہولتوں کو حاصل کرنا ہے۔ ہماری تگ و دو، ہماری محنت، تمام چیزیں جو ہیں صرف دنیا تک محدود ہو کر رہ گئی ہیں۔ وہ کلمہ جس کو پڑھنے کے بعد عام لوگ جو اسلام کے شدید ترین مخالف تھے وہ بھی ایک دم سے تبدیل ہو گئے، ان کی زندگی کے اندر انقلاب آ گیا، وہ کلمہ آج بے اثر ہو کر رہ گیا۔ وہ کلمہ جو تمام ادیان کے اوپر غالب تھا، وہ کلمہ جس کو کفار سنتے اور لرزہ طاری ہو جاتا، وہ کلمہ آج بے وقت ہو کر رہ گیا۔ قصور کس کا ہے؟ صرف ہمارا ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت تھا۔ دنیا کی کامیابی تو آپ کے سامنے معلوم ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے کیسی ذلت سے رسوائی سے دوچار کر دیا۔ بما کسبت ایدی الناس، اپنے ہاتھوں کا یہ سب کچھ کیا دھرا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اوپر اتمام حجت کرنے کے لیے اس دنیا کے تمام مسائل کے اوپر مسلمانوں کو دسترس حاصل کرنے کی قوت عطا فرمائی۔ مالی دنیاوی مال و دولت سے مسلمانوں کو سرفراز کیا، لیکن ہم اللہ کو بھول گئے۔ یہ حقیقت ہے کہ کلمے کی حقیقت تم سمجھ لیں، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش شروع کر دیں تو اللہ سبحانہ و تعالی دوبارہ ہمارے اوپر اپنی نعمتوں کا اتمام کرنے پہ قادر ہے اور کرے گا۔ لیکن ہم نے سمجھا یہ ہے کہ ہم اپنے تئیں کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے رسول کو ایک طرف رکھتے ہیں۔ آج مسلمانوں کا حال دیکھ لیجئے، توحید سے مسلمان بالعموم عاری ہے، توحید کا مسلمان کو پتہ نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی کے تمام معاملات سے ہم بے خبر ہیں، دنیا کی ہر چیز کے بارے میں ہماری معلومات اپڈیٹ ہے اور نہیں ہے تو صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں نہ دل چاہتا ہے نہ ہمارے پاس ایسی گنجائش ہے کہ ہم اس کو توجہ دے سکیں۔ یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر نشان عبرت آج بنا دیا ہے۔ مسلمان 1 ارب سے زیادہ کی تعداد میں ہونے کے باوجود خوش و خاشاک سے زیادہ نہیں ہے۔ پوری دنیا میں دیکھ لیجیے مسلمانوں کو کہیں وقار نہیں ہے۔ تھرڈ ورلڈ کے اندر کہہ سکتے ہیں کہ ہم غریب ہیں، فقراء ہیں، ہمارے اوپر ایسے لوگ مسلط کیے گئے جو ہمارا سکون بھی چھین لیں، ہمارا لہو بھی چوسیں اور دین کو بھی پامال کریں۔ ایک جواز کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے اوپر مصیبتیں اس لیے آئیں
لیکن ان لوگوں کا حال دیکھیں جن کو دنیا نے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر سب کچھ عطا کیا ہے، لیکن غلامی کا طوق وہ اپنے گردن سے اتار نہیں سکے۔ آج مسلمانوں کے مال سے یہود و نصارہ عیاشیاں کرتے ہیں اور ان کو ہی دھونس جماتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ایک ہی ہے کہ ہم نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو چھوڑ دیا۔ ہماری زندگی کا نقشہ کوئی اور ہے، ہمارے آئیڈیل کچھ اور ہے، ہماری شب و روز کچھ اور ہے۔ جو مطلوب تھا وہ نہیں ہے، جس کے لیے اللہ کے رسول نے محنت کی تھی، اس محنت کے بارے میں ہمیں نہ شعور ہے، نہ آگاہی ہے، نہ ہم چاہتے ہیں کہ اس طرف اپنے آپ کو لے کر جائیں۔ نتیجتاً کیا ہے کہ آج دیکھ لیجئے دنیا کے اندر ہر وہ قوت جس کی دنیا کے اندر کوئی اہمیت نہیں ہو سکتی، لیکن مسلمان ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکائے بیٹھا ہے۔ مسلمان ہر معاملات کے اندر اللہ کے دین کو چھوڑ کر اس طرف راغب ہے جس سے اس کی دنیا بھی تباہ ہے اور آخرت بھی تباہ ہے۔ آج وہ لوگ پھپتی کستے ہیں کہ تم کہتے ہو، تمہارا قرآن کہتا ہے کہ یہ آخری نبی اور آخری رسول کا پیغام ہے جو دنیا کے اندر چھا جانے کے لیے ہے۔ مجھے بتاؤ آج تم مغلوب کیوں ہو؟ کیا ہم مسلمانوں کے پاس اس کا کوئی جواب ہے کیا؟ ہم دنیا کے اندر مغلوب کیوں ہیں؟ باطل قوتیں ہم پہ حاوی کیوں ہیں؟ شیطان کا غلغلہ کیوں ہے دنیا کے اندر؟ رحمان کی وہ بات جو دنیا کے اندر اونچا ہونا چاہیے تھی وہ کہاں گم ہو گئی؟ ہم جیسا کریں گے اللہ تعالیٰ ویسا ہی ہمارے ساتھ برتاؤ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی سنت کو تبدیل نہیں کرتا۔ اگر تم اللہ کی طرف سے اپنے آپ کو بڑھانے کی کوشش کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا کہ دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ تمہاری 2 ٹکے کی عزت نہیں رہے گی۔ تمام وسائل ہونے کے باوجود، بہترین ذہانت اور فطانت ہونے کے باوجود دنیا کے اندر تمہاری کوئی ویلیو نہیں رہے گی۔ حقیقت یہی ہے کہ بھائیو آج مسلمانوں کا حال اس سے مختلف نہیں۔ وہ دین جو دنیا کے اندر غالب ہونے کو آیا تھا، اس دین کا نقشہ میں نے اور آپ نے مل کے بگاڑ دیا۔ ہم اللہ کے رسول کی بات ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، اس کلام کے اندر دنیا کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے، اور وہ لوگ جو قرآن کے اوپر تحقیق کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اوپر اگر عمل کرنے کی کوشش شروع کر دی جائے، مکمل عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ صرف کوشش شروع کر دے انسان اس کتاب کو سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی، دنیا کا کوئی مسئلہ اس کے لیے نہ حل نہیں رہ سکتا۔ ہر چیز کا مسائل کا حل یہ قرآن دیتا ہے۔ کتنے غافل ہیں ہم مسلمان، اس عظیم خزانے کے اوپر سانپ بن کر بیٹھ گئے، نہ خود اس کو سمجھنے کی کوشش کی، نہ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کی، نہ اس کے فرامین کے مطابق دنیا کے اندر وہ عادلانہ نظام قائم کرنے کے لیے محنت کی، نہ توجہ کی گئی کہ ہم اپنے آپ کو کیسے درست کر سکتے ہیں۔ اسلام اس کے بارے میں، قرآن اس بارے میں ہمیں کیا ہدایت دیتا ہے؟ بھائیو یہ حقیقت ہے کہ آج اگر ہمارا اللہ ہمیں پکڑ لے، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ یاد رکھو اللہ کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے انفرادی حیثیت کے اندر۔ اجتماعیت کا معاملہ ہم سے پوچھا نہیں جائے گا کہ دنیا کے اندر یہود النصارہ غلبے میں تھے، تم کیا کرتے ہیں، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ پہلے پوچھا جائے گا کہ اے مسلمان تو دنیا کے اندر رہ کر آیا ہے، سب سے پہلے بتا من ربوں کا، تو بتا تیرا رب کون تھا، تیرا توکل کس پہ تھا، تیری امیدیں کس کے ساتھ تھی، تیری زندگی کا لائے عمل کے بارے میں تیرا کیا خیال تھا کہ کون ہے تیرا پالنے والا ہے، کون ہے تجھے روزی دینے والا، کون ہے تجھے مشکلات میں ڈالنے والا، کون ہے تجھے مشکلات سے نکالنے والا، کون ہے تیری بگڑی بنانے والا، کون ہے تیرے تمام معاملات کو درست کرنے والا۔
کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اب اکیلے میں کبھی بیٹھیں اس سوال کا جواب اپنے آپ کو دینے کی کوشش کریں؟ جو سوال ہم سے پوچھا جائے گا، من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ اور رب کے بارے میں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ رب کا مطلب کیا ہے؟ وہ پالنہار ہے، وہ انداتا ہے، وہ سب سے عظیم ہستی ہے جس کی عبادت ہم کرتے ہیں۔ ہمارے تمام دنیا کے مسائل کا حل کرنے والا صرف وہی، ایک وہی اللہ ہے جو ہماری تمام زندگی کا لامتال ہم سے بہتر جانتا ہے۔ ہمیں ان پہ توکل کر کے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارا رب ہے۔ جب ہی کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر جم گئے، تتنزل علیہم الملائکۃ، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر انعام کی بارش کرتے ہوئے ان کے اوپر فرشتوں کو نازل کرتا ہے۔ کیا ہم نے سمجھا ہے کہ اللہ رب ہمارا اللہ ہے؟ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس درجے کے مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہے کہ تمہارے اوپر میں فرشتوں کو نازل کرتا ہوں تمہاری تمام مشکلات کو حل جاننے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو نازل کرتا ہے۔ بھائیوں، یہ تمام چیزیں ہمارے لیے بطور انعام ساتھی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے۔ محبت کیا ہے؟ محبت یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول کا نام ہمارے سامنے آئے ہمارا دل جھک جائے، ہمارے تمام اعضاء و جوارح تابع ہو جائیں اس عظیم ہستی کے جن ہستی کا نام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری زندگی کا کوئی عمل ایسا نہ ہو جس عمل کے لیے ہمارے پاس اللہ کے رسول کی دلیل نہ ہو، ہماری سچی محبت صرف اللہ کے رسول کے ساتھ ہی ہو، جس کے لیے اللہ کے رسول نے ہمارے لیے محنتیں کی، مشقتیں جھیلی، قربانیاں دی، تکلیفیں سہی، بھوک اور فاقے سہے، اپنی بیٹیوں کو طلاقیں دلوائیں۔ وجہ کیا تھی؟ کہ دنیا کے اندر یہ ثابت کیا جائے کہ اللہ کے رسول کے سامنے سب سے اہم ترین چیز اللہ کی توحید ہے، اور اس کے بعد مسلمانوں کی اور تمام انسانوں کی بھلائی کے لیے ایک پیغام لے کر آنا ہے کہ لوگوں، اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی تمہارے قدم چومے، ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کے قریب ہو جاؤ، اپنی زندگی کے ہر عمل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے سامنے رکھو۔ اگر اس کے اوپر تم چلو گے، دنیا کی تمام قوتیں تمہاری سرنگوں ہو جائیں گی، دنیا کے اندر تمام طاقتیں تمہارے دست راست کے نیچے آ جائیں گی، کوئی تمہیں دھمکی نہ دے سکے گا، کوئی تمہیں بہکا نہ سکے گا، کوئی تمہیں ڈرا نہ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے خزانے تمہارے اوپر کھول دے گا کہ یہ وہ قوم ہے جس نے میری بات کو مانتے ہوئے اللہ کے رسول کے احکامات کے اوپر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ لیکن بھائیوں، یہاں پہ معاملہ بالکل مختلف ہے۔ ہم نے نہ اللہ کو ماننے کی کوشش کی ہے، نہ اللہ کے رسول کی بات کو ماننے کی کوشش کی ہے۔ ہاں، کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول سے محبت کے دعوے دار تو یقیناً ہیں کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، مگر یہ بات حقیقت میں دیکھی جائے تو یہ دعوے کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا الا من رحم ربی۔ اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ کیا جاتا ہے، لیکن جب اللہ کے رسول کی بات ماننے کا معاملہ آئے ہم اپنے کان بند کر دیتے ہیں، ہمارے دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے، ہم اللہ کے رسول کی بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ ہمارے اوپر وہ بات 100% ہمارے اوپر درست ثابت ہوتی ہے جو یہود کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے قرآن کے اندر فرماتے ہیں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ تمہارا حال کیا ہے؟ یہ اس کے مخاطب اول کون تھے؟ یہود تھے۔ کہ تمہارا طرز عمل کیا ہے کہ تم اللہ کی کتاب کو کچھ چیزوں کو مانتے ہو، کچھ چیزوں کو انکار کر دیتے ہو۔ اور پھر بتایا کہ فما جزاؤہم، اس کا کیا نتیجہ نکلنا چاہیے، اس کی کیا سزا ہونی چاہیے کہ دنیا کے اندر تم کو ذلیل کر دیا جائے اور آخرت کے اندر عظیم ترین عذاب کے اندر تم کو جھونک دیا جائے۔ یہ کس کو کہا گیا؟ یہود کو کہا گیا۔ دیکھو تمہارا طرز عمل یہ ہے کہ توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، جس کے تم سمجھتے ہو کہ ہماری مقدس کتابیں ہیں، جس کی چیز کو جی چاہتا ہے مانتے ہو، جس کو جی نہیں چاہتا اس کو پھینک دیتے ہو۔ بھائیو، یہ بات ذرا اپنے اوپر منطبق کر کے دیکھو، اپنے اوپر یہ اس فتوے کو لگا کر دیکھو
تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم اس سے بڑھ کے ہیں۔ یہود تو چل بھی پھر کہا جاتا ہے کہ وہ کسی بات کو مانتے کسی کو چھوڑ دیتے، لیکن مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم کتاب کھول کر کو تو دیکھیں کہ کتاب ہم سے کیا چاہتی ہے، کتاب کا مدعا کیا ہے، اس کتاب کا مقصد کیا ہے، اس کتاب کے اندر کون سا پیغام ہے، وہ کون سے احکامات ہیں جن پہ چلنے کے بعد ہم دنیا کے اندر سرخرو ہو سکتے ہیں، دنیا کے اندر کامیابی ہمارے قدم چوم سکتی ہے۔ اور سب سے بڑی کامیابی جب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں، دنیا سے ہمارا سلسلہ منقطع ہو جائے، اللہ کے حضور ہم پیش ہو جائیں، ہماری کامیابی کا ہمارے ہاتھ میں ورقہ دے دیا جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پچھلے امتحان کے اندر پاس ہو گئے۔ کہتا ہے کہ الیکشن جب ہمارے وہ ہوتے ہیں، ایگزامز ہوتے ہیں، اس کے بعد ہمیں اعلان کیا جاتا ہے تمہارے ہاتھ میں یہ دے دیا گیا پرچہ، اس کے اندر تم دیکھ لو فیل ہو یا تم پاس ہو۔ تو عظیم بات یہ ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتلا دے کہ تو دنیا کے اندر زندگی گزار کے آیا، دنیا کے اندر تو محنت کر کے آیا، دنیا کے اندر مشقت جھیل کے آیا، لیکن آنے کے بعد تجھے اعلان کیا جاتا ہے کہ تو کامیاب ہو گیا، دنیا کے اندر بھی ناکام تھا، کوئی بات نہیں، تجھے ہم نے آزمایا کہ کامیابی ناکامی اس لیے تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتا تھا کہ یہ لوگ دنیا کے اندر اگر ناکام ہیں، ان کا مدعا کیا تھا، کیوں ناکام ہوئے؟ کہ یہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنا چاہتے تھے، اللہ کے رسول کے راستے پہ چلنا چاہتے تھے، مصیبتیں آئیں ثابت قدم رہے، اور آج ان کو اعلان کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ دنیا کے اندر کامیاب ہیں، ان کی گردنیں سب سے اونچی ہیں، بلند ہیں، لوگ دیکھ لیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہو کر آئے تھے۔ تو بھائیوں، میں اور آپ ذرا غور تو کریں کہ ہمارے دل کے اندر ایک تمنا پیدا ہوتی ہے کہ آنکھیں بند ہونے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سرٹیفکیٹ کامیابی کا عطا کر دے۔ اگر یہ تمنا ہے تو پھر طرز عمل کے اوپر غور کرنا پڑے گا۔ وہ کمرے امتحان میں بیٹھے جو پرچہ حل کرنا ہے اس کے بارے میں غور کرنا پڑے گا کہ وہ پرچہ حل کرنے کی صلاحیت ہمارے کے اندر ہے یا نہیں۔ اگر تیاری کی ہے پرچہ حل ہو جائے گا، تیاری نہیں کی نقصان ہے، کمی ہے، کمزوری ہے، تمام چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گی اور ہم فیل ہو جائیں گے۔ اور کامیابی کون سی کامیابی؟ وہ کامیابی جو 2-4 ہزار کی کامیابی نہیں، 2-4 لاکھ کی کامیابی نہیں، 2-4 کروڑ کی کامیابی نہیں۔ کامیابی وہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی، وہ اس لیے کہ خسران ہے، نقصان ہے، ناکامی ہے، پسپائی ہے، تو وہ پسپائی بھی 2-4 دن کی پسپائی نہیں ہے، وہ بھی عظیم پسپائی ہے جس کے بارے میں کوئی حل نہیں کہہ سکتا، کوئی بندہ کوئی سوچ نہیں سکتا کہ اس کامیابی کا کوئی تصور کر سکتا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا صرف ہمارے لیے ہے، کہ دنیا کے اندر ہم کام کریں گے، محنت کریں گے، دنیا حاصل کریں گے اور دنیا سے رخصت ہو گئے، معاملہ ختم ہو گیا۔ بھائی اس غلط فہمی سے نکل آؤ، یہ دنیا دارالامتحان ہے، اس دنیا کے اندر محنت کرو گے عطا کیا جائے گا، دنیا کے اندر غفلت کرو گے ہمیشہ ہمیشہ کی تمہاری ناکامی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ وہ ناکامی ایسی ہے جس کی ناکامی کے بعد بندہ سوچے گا کہ کاش مجھے اللہ تعالیٰ فرصت دیتا، مہلت دیتا، کاش اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دے، میں جاؤں محنت کروں اور دوبارہ جب واپس آؤں تو پتہ چلے کہ میں کامیاب لوگوں میں شمار ہوں۔ لیکن اس دن بجائے پچھتاوے کہ ہمارے سامنے کچھ نہیں ہوگا، ہر بندہ ہاتھ ملے گا کہ کاش کہ دنیا کے اندر میں نے ایسی زندگی نہ گزری ہو۔ آزاد، یہ مہلت کا وقت ہے، یہ مہلت ہے آپ کے پاس، یہ غنیمت ہے آپ کے پاس۔ ہمیں کوئی معلوم نہیں کس وقت اللہ تعالیٰ کا بلاوا آ جائے، ہماری روح قبض کر لی جائے، دنیا کے معاملات کو ختم کر دیا جائے اور اس کے بعد ہمارے پاس سوائے پچھتاوے کے یا خوشی کے کوئی اور چیز نہ ہو۔ تو کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر یہ تمنا ہے؟ ہر بندہ ہم میں سے یہ سوچتا ہے کہ اللہ کے سامنے اگر میں آج پیش ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی واقعی میں جواب دہی کے لیے اپنے آپ کو تیار پاتا ہوں۔ اگر یہ حوصلہ ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کامیاب لوگوں میں شمار ہیں۔ اگر آپ کے پاس یہ حوصلہ نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے، میری زندگی اس معاملے کے اندر اس نہج پہ نہیں گزری جس کے اندر مجھے عطا کیا جائے، تو سوچنے کا مقام ہے، سوچ لو، غور کر لو، فکر کر لو۔ مجھ سمیت ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے آخرت کی تیاری کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور آسان کام ہے، آپ کے پاس اللہ کا کلام موجود ہے، اس کو پڑھیے، سمجھیے، اس کے مطابق عمل کیجیے اور اس کے بعد کامیابیوں کو سمیٹ لیجیے۔ معاملہ اس کے برعکس ہے، سوچے جائیں، ہم دیکھتے ہیں ہمیشہ صبح اپنے عزیز و اقارب کو اپنے ہاتھوں سے دفنا کے آتے ہیں،
جو دنیا کے اندر اکڑ کے چلتے تھے، ان کو گھمنڈ تھا مال کا، دولت کا، اولاد کا، جائیداد کا، اقتدار کا گھمنڈ ان کے پاس تھا کہ ہم بڑے چیز ہیں. لیکن آج وہ وقت آیا کہ ان کو تختے پہ لٹا دیا گیا، ان کے لباس اتار دیا گیا، ان کو غسل دیا گیا، وہ اپنی ہاتھ اپنی شرمگاہ کو چھپانے کے قابل میں نہیں. سوچو یہ معاملہ سب کے ساتھ ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ کیا کسی تخصیص ہے کہ وہ بوڑھا ہوگا تب بھی مرے گا، اس سے پہلے نہیں مرے گا؟ اللہ تعالیٰ کا بلاوا اس وقت آئے گا جب ہمارے اعضاء و جوارے کام کرنا چھوڑ دیں گے، اس وقت تک نہیں. کوئی تخصیص نہیں، جوان ہے یا بوڑھا ہے، جس وقت اللہ تعالیٰ کا بلاوا آیا تو ہمیں تیار رہنا ہے. ہر وقت تیار رہنا ہے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے ان جوابوں کا، ان سوالوں کا جواب تیار کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. یاد رکھو یہ دنیا یہیں کی رہ جائے گی. جس اولاد کے لیے، جس مال کے لیے، جس جائیداد کے لیے تم محنت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فراموش کرتے ہو، حلال و حرام کی تمیز کو ختم کر دیتے ہو، جس اولاد کے لیے حرام کام کی طرف جاگے تو اپنی اولاد کو عطا کرنا چاہتے ہو، دینا چاہتے ہو، وہ تو اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا کہ اللہ تعالیٰ نے جس روح کو پیدا کیا اس کے ذمہ لگا دیا کہ تمہیں یہ مل کے رہے گا. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنی اولاد کے لیے تمام اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا، اور جب ہم مر گئے یہ اولاد جس کو ہم نے اس طریقے سے پالا تھا کہ احتیاط نہیں کی، خیال نہیں کیا کہ ہم نے کس طریقے سے وہ کرنا ہے، اس اولاد کا کام کیا ہے کہ جلدی سے پہنچاؤ، دفناؤ، جان چھوٹ گئی ہمارے اس بوڑھے سے. حقیقت یہ بھائی ہم نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا، ایک ہمارے دوست سے بڑے محنتی، بڑے اچھے، بہت پیارے آدمی، انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت بھی بہت اچھی کی، لیکن ہم نے دیکھا جب وہ فوت ہو گئے ان کی اولاد نے ان کی دولت کے اندر بٹوارے ان کی جائیدادوں میں پڑ گئے، باپ کو بھول گئے بالکل، کبھی بھی نہیں، یاد بھی نہیں کیا کہ ہمارے باپ کی محنت کی. یہ تو شخص کی بات ہے جو بندہ توحید والا تھا، لیکن سوچو جس کی توحید بھی خالص نہیں ہے، جس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلقات کا معاملہ بھی اس سے مختلف ہے. دنیا وہ کماتا ہے اپنی اولاد کے لیے، اور جب مر جائے گا تو اولاد کا کیا کرے گی؟ اندازہ لگا لو، اپنا خود اندازہ لگا لو. سب سے پہلے یہ سوچو کہ میں اپنے باپ کے لیے، ماں کے لیے، اگر زندہ ہے اللہ ان کو سلامت رکھے، اگر فوت ہو گئے، ہم کتنے دنوں میں اس کو یاد کرتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے اوپر محنت کی. کبھی سوچا کہ تو سالوں میں کبھی خیال آتا ہے کہ میرے باپ نے میری کتنی محنت کی تھی، میرا حق بنتا ہے کہ میں اپنے باپ کی آخرت کے لیے دنیا کے اندر کر کے جاؤں. وہ کیا معاملہ، آسان معاملہ ہے. اللہ کے رسول کے احکامات کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیجئے. جو کام آپ کریں گے صدقہ جاریہ پہ ماں باپ کو اس کا اجر پہنچتا چلائے گا. کبھی ہم نے سوچا بارے میں؟ اگر ہم نہیں سوچتے تو ہماری اولاد بھی ایسی رہے گی، وہ بھی ہمارے بارے میں نہیں سوچے گی، اور اس وقت پچھتاوا ہوگا کہ کاش میں اپنی اولاد کی تربیت کر کے آیا ہوتا. وہ تربیت کون کرتا ہے؟ جو خود عمل پیرا ہو، جو خود نیکی پہ چلنے والا ہو، جو خود توحید کو سمجھنے والا ہو، جو خود رسالے کے ساتھ اپنے دل کو جوڑنے والا ہو. اس کے دل کے اندر یہ تمنا پیدا ہوتی ہے کہ اللہ میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا، میری اولاد کو میرے لیے صدقہ جاریہ بنانا، میری اولاد نیکیاں کرے اور اچھائی کے کام کرے، مجھے اس کا اجر ملتا رہے. یہ تمنا دل میں ہونی چاہیے. اس کے لیے تربیت کرنا پڑے گی آپ کو اپنی اولاد کی، اور سب سے پہلے اپنی تربیت کرنا پڑے گی. اپنے صبر و روب کا آپ کو مطالعہ کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا، صبح شام کو غور کرنا پڑے گا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم کس لیے دنیا کے اندر آئے ہیں. دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عطا کیا ہے اس کا بدلہ ہم دنیا کے اندر کیسے عطا کر سکیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی ہمیں عطا کیا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و انعام ہے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں ہم ناشکرے ہیں، ہمارے دل کے اندر اللہ کی عظمت موجود بالکل نہیں ہے. یقیناً یہ بات میں کوئی شک نہیں. اللہ تعالیٰ کی عظمت ہمارے دل میں موجود ہوتی، ہمارا ایک ایک پل ہمارے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی گزر رہی ہے، ایک ایک منٹ ہمارا گزر رہا ہے اور لگتا ہے کہ ہمارا ٹائم ضائع ہو رہا چلا ہے، احساس ہو، لیکن ہمیں پرواہ نہیں ہوتی. صبح سے شام تک ہم دنیا کے اندر محنت کرتے ہیں، کھپتے ہیں، اپنے آپ کو ہر معاملے کے اندر ملوث کرتے ہیں، لیکن کبھی ہمارے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا، اس کے لیے بھی تھوڑا سا ٹائم نکال لیا. اور وہ کون سی زندگی ہے آنے والی؟ ہمیشہ ہمیش کی زندگی، 40 50 سال 100 سال کی زندگی نہیں ہے. وہ زندگی جو کبھی ختم نہ ہو. جب علامہ اقبال نے بڑی پیاری بات کی، موت کو سمجھے غافل اختتام زندگی. ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ زندگی ختم ہو گئی، بندہ مر گیا بس ختم ہو گیا. نہیں، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی ہے، یہ صبح زندگی، صبح تمام زندگی. یاد رکھو یہ دنیا جو ہے دنیا میں ختم ہونے والی نہیں ہے. یہ زندگی وہ آنے والی ہے، صبح زندگی ہے، صبح دوام زندگی ہمیشہ ہمیشہ چلنے والی ہے. اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، کیا پیش کیا ہے؟ بھائیو، دنیا کے اندر ہم جب واپس جائیں گے
ہمیں اجتماعیت کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، انفرادی بارے میں پوچھا جائے گا تم نے ذاتی طور پہ کیا کر کے آئے ہو، کیا تم نے کام کیا ہے، اس کے لیے تیاری کر لو، موقع ہے، آسان ہے۔ ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں جس کے دل کے اندر یہ تمنا پیدا ہو جائے فرقہ واریت سے نکلنے کا بھی تمنا ہو، یقیناً بہت بڑی لعنت ہے فرقہ واریت، لیکن حل کیا ہے؟ آسان ہے، بالکل آسان ہے۔ اللہ کی کتاب کو اپنے لیے محور بنا لو، اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے کوشش شروع کر دو، اللہ کے رسول کے احکامات کو سمجھنے کے لیے کوشش اور محنت شروع کر دو۔ یقین کرو اگر تم کچھ بھی نہ کر سکے، دل میں تمنا یہ ہوئی کہ ہم نے اللہ کے رسول کی بات کو ماننے کے لیے اپنے آپ کو وقت کرنا ہے اور اپنے ایک ایک عمل کے لیے دلیل ڈھونڈنی ہے، آپ محنت شروع کر دو، کوئی ضرورت نہیں کسی بندے کی، اللہ تعالیٰ کو سب کچھ عطا کر دے گا۔ اور نہ عطا کیا، اس حالت میں آپ کی موت آئے کہ آپ نے دل کے اندر یہ تمنا ہوئی کہ میں نے اللہ کے رسول کی بات کو ماننا ہے، اللہ کے احکامات کو بات کو عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے، اگر موت آ گئی یقیناً اللہ کو سیدھا جنت میں لے جائے گا کہ آپ کی نیت درست۔ انما الاعمال بالنیات، یہی کہا کہ نیت جو درست ہوتی ہے، تمام اعمال کا دار و مدار اسی پہ ہوتا ہے، تمہیں نیت کیا ہے۔ بہت بڑے نیکی کے انبان لگانے کا تقاضا نہیں ہے، بہت زیادہ نیکیاں کرنے کا تقاضا نہیں ہے، بنیادی چیزوں کو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھنے کے لیے محنت کرنا ہے، اللہ کے رسول کی زندگی کو سمجھنے کے لیے محنت کرنا ہے، اس کے مطابق حتی الامکان کوشش کرنے کی اس کو چلا جائے، بس آپ سے اتنا ہی مطلوب ہے۔ باقی درجات بلند ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے، عظیم عظیم درجے عطا کرے اس کو، لیکن بنیادی کیا ہے؟ 33% مارکس لینے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے کلام کو پڑھنا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اللہ کے رسول کے احکامات کو سمجھنا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے، یہ آپ کا پاس ہونے کا 30 سب سے کم معیار، پاس ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ محنت کرو گے تب ہوگا، محنت کے بغیر نہیں ہوتا۔ میٹرک کرنے کے لیے بھی آپ کے بچوں کو چاہے کہ وہ 4-5 گھنٹے پڑھیں گے، ٹیوشن پڑھیں گے، تب جا کامیاب ہوں گے۔ میٹرک کیا حیثیت رکھتی ہے اللہ تعالیٰ کے اس بڑے امتحان کے مقابلے کے اندر؟ لیکن جب ہمارے دل میں یہ تمنا پیدا ہو جائے گی کہ واقعی ہم نے آخرت کے اندر کچھ حاصل کرنا ہے، ایمان پکا ہوگا کہ میرے مرنے کے بعد مجھے جواب دہی کے لیے تیار اپنے آپ کو کرنا ہے، تمنا ہوگی تو راستے آسان ہوں گے۔ تمنا نہ ہوئی، دل میں اگر اب خیال پیدا نہ ہوا کہ ہم نے کچھ حاصل کرنا ہے، یہ دنیا کارت ہو جائے گی، دنیا ہمارے لیے امتحان بن جائے گی اور پچھتانے کے علاوہ میں کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ کے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دل میں اللہ کے رسول سے سچی محبت عطا فرمائے، جس کے نتیجے کے اندر دنیا اور آخرت ہماری دونوں سمجھنے کے وسیع امکانات ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔